السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 24۔ ہم اس نشست میں جو ہیڈنگز پڑھنے جا رہے ہیں ان کو میں آغاز میں بتاتی چلوں کہ سرحد کی حفاظت کے لیے گھوڑا پالنا، اور سب سے پہلے جس نے اس پر سواری کی اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس کے بعد ہم گھوڑے کا حق اپنے مالک پر، اس حوالے سے بھی کافی احادیث ہیں۔ پھر ہے وہ باتیں جن سے جانور بھی بے خبر نہیں، اس کے بارے میں بھی معلومات ہم اس کتاب میں جانیں گے، دیکھیں گے۔ پھر ہے گھوڑے پر خرچ کرنے کا ثواب۔ اس کے علاوہ ایک اور باب ہے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں کے چھپے ہوئے حصے میں پیوند نما داغ کا سبب، یہ بھی جانیں گے۔ پھر اگلا باب ہے کہ جانوروں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ اس کے علاوہ پھر اونٹ کے متعلق بھی کچھ احادیث ہیں، وہ بھی ہم اسی نشست میں پڑھ پائیں گے۔ اس کے بعد ہے اونٹ کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے کہ جو کچھ ایک کے بعد ایک سواری کے لیے آیا ہے یہ بھی پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اسی نشست میں مومن مسافر کی مدد و اعانت کا ثواب، یہ بھی ہم لگتا ہے کہ اسی نشست میں پڑھ لیں گے، اور اگر اس سے کم پڑھ سکے تو جو رہ جائے گا وہ آگے، اور اگر اس سے آگے زیادہ پڑھا تو وہ بھی میں آپ کو اینڈ پہ بتا دوں گی۔ تو چلیے اب باقاعدہ ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے پارٹ نمبر 24، سرحد کی حفاظت کے لیے گھوڑا پالنا، اور سب سے پہلے جس نے اس پر سواری کی۔ حدیث نمبر ہے 2461۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر وابستہ رہے گی، اور یہاں پر حوالہ ہے کہ یہاں تک کلینی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48 پر صحیح حدیث میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح برقی نے محاسن صفحہ نمبر 631 پر، اور اسی طرح احمد و بخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ لکھا ہے کہ اور ان پر راہ خدا میں خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے کھلے ہاتھوں خیرات کرنے والا ہو، بندے ہاتھوں نہیں۔ اور اگر تم دنیا کی کسی چیز کو شمار میں لانا چاہو تو اسب اقرا، الف سین پہ الف قاف رے ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے جس کی پیشانی سفید ہو۔ اور پھر اس کے بعد اگلا ہے اسب ارسم، الف سین پہ اسب الف رے سے میم، اس کے بارے میں بریکٹ پہ لکھا ہے کہ جس کی ناک کے سرے پر سفید داغ ہو۔ اگلا نام لکھا ہے اسب محجل سلاس، میم ہے جیم لام اور سے لام الف سے، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کی 3 ٹانگیں سفید ہوں۔ پھر اگلا نام لکھا ہے طلق الیمین، توئے لام قاف الف لام یہ میم یہ نون، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کے داہنے پاؤں سفید نہ ہوں، جس کے داہنے پاؤں سفید نہ ہوں، یہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا تھا۔ اگلا نام ہے کمیت، کاف میم یہ تھے، کہ اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے سرخ مائل با سیاہی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر اغر، اگلا نام ہے الف غین رے، بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ستارہ پیشانی کو ستارہ پیشانی، بس یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ ان کو شمار کرو۔
تو اس کے بعد لکھا ہے کہ اس سے تم کو سلامتی ملے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 2464 اس کا نمبر ہے۔ بکر بن صالح نے سلیمان بن جعفر جعفری سے، انہوں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے دونوں نتنوں میں شیطان ہوتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی اس کو لجام لگانی چاہے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے۔ اور اس کا حوالہ ہے کلینی نے صفحہ نمبر 539 پر یعقوب بن جعفر، اور انہوں نے آن جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور اسی طرح محاسن میں بھی مذکور ہے۔ اگلی حدیث ہے 2463، لکھا ہے کہ نیز راوی کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی ایسا گھوڑا پائے گا جو عتیق عین تے یہ قاف کے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں عربی نسل کے ہوں گے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ جو بھی گھوڑا ایسا پائے گا کہ جو عتیق ہو تو ہر روز اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ محو کر دیے جائیں گے اور 11 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور جو شخص اسب حجین ہے جیم یہ نون اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ جس کا باپ عربی النسل اور ماں غیر عربی ہو بریکٹ کلوز پالے گا تو اس کے نامہ اعمال سے ہر روز 2 گناہ محو کر دیے جائیں گے اور ہر روز 9 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جو شخص اسب بر زون بیرے زال و نون پالے جس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ جس کے ماں باپ ترکی نسل کے ہوں گے بریکٹ کلوز، اور اس سے اس کا مقصد خوبصورتی اور دشمن سے مدافعت ہو تو اس کے نامہ اعمال سے ہر روز 1 گناہ محو کر دیا جائے گا اور 6 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور جو شخص اسب اشقر الف شین قاف رے بریکٹ میں لکھا ہے گہرا سرخ و زرد، اور پھر لکھا ہے اسب اشقر کے بعد لکھا ہے اغر الف غین رے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بریکٹ میں کہ ستارہ پیشانی، اور اگلا نام لکھا ہے الف قاف رے اقرا، اس کے بارے میں لکھا ہے سفید پیشانی۔ ان کو پالے گا جو شخص، اور اگر ستارہ پیشانی کے ساتھ اس کے چاروں پاؤں سفید ہوں جو مجھے بہت پسند ہے تو اس کے گھر میں فقر داخل نہ ہوگا، فقر یہ فی قافرے داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ اسب اس میں ہے، اور جب تک وہ اپنے مالک کی ملکیت میں ہے اس کے مالک کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 2464 نمبر ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اب یہاں پہ جو راوی کا ورڈ ہے اس کے ساتھ حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے کہ یعنی سلیمان ان کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ آئیے ہم حدیث کو طرف کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ امیر المومنین علیہ السلام یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 گھوڑے تحفے میں لائے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ علیہ السلام کے لیے 4 گھوڑے لایا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تو وہ کیسے ہیں؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ہاں، ایک ان میں گہرا سرخ ہے اور اس کے چاروں پاؤں سفید ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ میرے لیے روکے رکھو۔ پھر عرض کیا کہ اس میں 2 عدد سرخ مائل ب سیاہی ہیں، ان میں 2 عدد سرخ مائل ب سیاہی ہے، میم الف حمزہ لام مائل ب سیاہی ہیں، اور ان کے پاؤں بھی سفید ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے دونوں فرزندوں کو دے دو۔ عرض کیا کہ اس میں ایک بالکل سیاہ رنگ کا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے عیال کے خرچ پر لگاؤ، بے شک تمہارے مبارک گھوڑے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے چاروں پاؤں سفید ہوں۔ اب اگلی حدیث ہے 2465۔ نیز میں نے جناب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اور میں نے یعنی یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ سلیمان کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے گھر سے یا کسی دوسری جگہ سے صبح کے وقت نکلے اور گہرے سرخ رنگ کا گھوڑا جس کے پاؤں سفید ہوں سامنے آ جائے تو اس کا پورا دن مبارک ہوگا، اور اگر اس کی پیشانی سفید ہو تو عیش ہی عیش ہیں، اسے دن بھر خوشی ہی خوشی نصیب ہوگی اور اس کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اور اس کے بعد اس کا حوالہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ برقی نے محاسن میں اور مؤلف نے ثواب الاعمال میں سلیمان سے، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے اسی طرح روایت کی ہے۔ بظاہر یہ نصیحت ہے
اس لیے کہ سلیمان نے باقر علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ ممکن ہے کہ سلیمان نے مرسلن میم رے سین لام الف، اس پہ 2 زبر ہے، اسی حدیث کو بیان کیا ہو۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ 2466 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زمانہ قدیم میں سرزمین عرب میں گھوڑے بالکل وحشی جانور تھے، تو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ابو قبیس پر قاف بے یہ سین قبیس پر چڑھے۔ اور یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں سرزمین عرب میں گھوڑے بالکل وحشی جانور تھے، تو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کوہ ابو قبیس پر چڑھے، اور وہ دونوں انہوں نے پکار کر کہا کہ ارے او سنو، ادھر آؤ۔ تو وہاں کوئی بھی ایسا گھوڑا نہیں تھا جس نے اپنی چوٹی انہیں نہ پکڑا دی ہو۔ اور حوالہ ہے برقی نے محاسن صفحہ نمبر 630 پر مرفوع سند سے اسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ یعنی اگلے باب کی جانب، گھوڑے کا حق اپنے مالک پر۔ حدیث نمبر 2467 اسماعیل بن ابی زیاد نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑے کے حق اپنے مالک پر کئی ہیں۔ سب سے پہلے مالک اس کی پشت سے اترے تو اسے چارہ دے اور اس کے سامنے پانی پیش کرے، اور اس کے منہ پر نہ مارے، اس لیے کہ وہ اس منہ سے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتا ہے، اور اس کی پشت پر صرف راہ خدا میں ٹھہرے، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالے، اور جتنی اس میں طاقت ہو اتنی ہی اس کو چلنے کی تکلیف دے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2468 ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں سواری کو جو میرے زیر ران ہے کب ماروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت مارو کہ جب وہ تمہارے زیر ران اتنا نہ چلے جتنا وہ اپنے چارے کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2469 نمبر ہے، نیز روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کو اس کے قدم کی لغزش پر مارو، لیکن اس کے بدک کر بھاگنے پر نہ مارو، اس لیے کہ وہ جو کچھ دیتا ہے وہ تم لوگ نہیں دیکھتے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 538 پر اپنی اسناد سے مسمع بن میم سین میم عین مسمع بن عبد الملک نے ابو عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدم کی لغزش پر مارو لیکن بدک کر بھاگنے پر نہ مارو۔ یہ ہم نے پڑھ لی۔ اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2470 نیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گھوڑا اپنے سوار کے زیر ران ٹھوکر کھاتا ہے اور سوار کہتا ہے کہ تیرا ناس جائے، تو گھوڑا بھی کہتا ہے کہ تیرا بھی ناس ہو جائے، ہم دونوں نے ہی اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے۔ اس کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ حوالے میں ہے کہ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 538 پر متعدد راویوں نے نقل کیا ہے سہیل سے، انہوں نے جعفر بن محمد بن یسار سے، اور انہوں نے دہقان سے، انہوں نے درست سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آن جناب علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور آئیے اب اگلی حدیث کی جانب 2471 نیز حضرت علی علیہ السلام نے گھوڑے کے متعلق فرمایا کہ اس کے منہ پر نہ مارو اور اس پر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرنے والے پر لعنت کرتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے چہرے کو بد شکل نہ کرو۔ اگلی حدیث ہے 2472 اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سواری کے جانور پر جب لعنت کی جاتی ہے تو وہ ملعون ہو جاتا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2473 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سواری پر پاؤں موڑ کر نہ بیٹھو اور اس کی پشت کو پوری پشت گاہ نہ بناؤ۔ اور اس کا حوالہ ہے کہ اسے کلینی نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 535 پر اپنی اسناد سے عمرو بن جمی جیم میم یہ عین سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اور اب اگلی حدیث اسی ٹاپک پر 2474 نمبر حدیث کا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے میں ایک احترام کی چیز ہوتی ہے اور جانوروں میں احترام کی چیز ان کا چہرہ ہے۔ حوالہ ہے کافی اور محاسن میں اس حدیث کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا گیا ہے سند کے ساتھ۔ تو اب آئیے اگلے باب کی جانب، کہ لکھا ہے کہ وہ باتیں جن سے جانور بھی بے خبر نہیں۔ حدیث نمبر ہے اس حوالے سے 2475 کہ علی بن رعاب رے حمزہ الف بے نے ابی حمزہ سے، اور انہوں نے حضرت علی
حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جانور چاہے کسی بات سے بے خبر ہو لیکن 4 باتوں سے بے خبر نہیں، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے، موت کی معرفت سے، نر و مادے کی پہچان سے، اور ہری بھری چراگاہ کی پہچان سے۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2476۔ لیکن دوسری حدیث میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جانور اپنی موت کی اس طرح پہچان رکھتے جس طرح تم لوگ رکھتے ہو تو لوگوں کو کوئی جانور موٹا اور چرب دکھائی نہ چرب دار کھانے کو نہ ملتا۔ یہ اس پہلی حدیث کے مخالف نہیں، اس لیے کہ وہ موت کو تو جانتے ہیں مگر اتنا نہیں کہ جتنا تم لوگ جانتے ہو۔ اور اب اگلی ہیڈنگ باب ہے کہ گھوڑے پر خرچ کرنے کا ثواب۔ لکھا ہے کہ 2477 حدیث ہے اور اس میں لکھا ہے قول خدا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کا یہاں پر ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے اموال میں سے دن رات پوشیدہ طور سے اور بظاہر صدقہ نکالتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب و اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑے پر خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ جناب علیہ السلام کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے 1 درہم رات میں تصدق کیا، 1 درہم دن میں تصدق کیا اور 1 درہم پوشیدہ تصدق کیا اور 1 درہم سب کے سامنے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت جب کسی ایک چیز کے متعلق نازل ہوتی ہے تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر میں ہم لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی انفاق امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بعد اس کا اطلاق ہوتا رہے گا گھوڑے اور اس کے مشابہ اور چیزوں پر جو کچھ خرچ کیا جائے۔ اور اب اگلا باب ہے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں کے چھپے ہوئے حصے میں پیوندما داغ کا سبب۔ آئیے اس جو ہیڈنگ ہے اس کے حوالے سے ایک ہی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2478 لکھا ہے حماد بن عثمان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان، ہم دیکھتے ہیں گھوڑوں کے اگلے دونوں پاؤں کے چھپے ہوئے حصے میں جیسے پیوند لگے ہوں، جیسے لوہے سے داغ دیا گیا ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں یہ اس کے نرخرے کی جگہ ہے۔ اور آئیے اب اگلا باب جس کی ہیڈنگ ہے جانوروں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2479 پہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ہر جانور یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ایسا مالک دے جو سچے معنوں میں مالک ہو، مجھے پیٹ بھر کر کھلائے پلائے اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ لا دے کہ جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت ہی نہ ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ اسی طرح محاسن میں روایت کی گئی ہے، نیز کلینی نے دوسرے الفاظ میں سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537 پر اسے بیان کیا ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے اسی ٹاپک میں کہ نمبر ہے حدیث کا 2480 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی جانور خریدتا ہے تو جانور کہتا ہے کہ پروردگار تو اس خریدار کو میرے لیے رحیم بنا دے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے محاسن صفحہ نمبر 626 پر علی بن جعفر کی سند ہے، ابو ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور آئیے اگلی حدیث کی جانب جس کا نمبر ہے 2481 لکھا ہے کہ اور عبداللہ بن سنان نے انہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے رکھا کرو، یہ بات زینت ہے، اس سے بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کو دینا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اگلی حدیث 2482 سکونی نے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے، یہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ یعنی صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے اپنے آبا علیہ السلام سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس پر معین
اور مددگار ہوتا ہے۔ جب تم کسی دبلے پتلے جانور پر سواری کرو تو جگہ جگہ اس کو ٹھہراؤ۔ اگر زمین بے آب و گیا ہے اس سے جلد نکل جاؤ، اور اگر زمین سرسبز و شاداب ہے تو جگہ جگہ اس کو ٹھہراؤ۔ اور اب اگلی حدیث جانتے ہیں اسی ٹاپک پہ۔ 2483 نمبر ہے کہ نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص سواری پر سوار ہو کر سفر کرے تو سواری سے اترنے کے بعد سب سے پہلے اسے دانا اور پانی دے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سند کے لیے محاسن صفحہ نمبر 361 سے رجوع کیا جائے۔ آئیے اگلی حدیث نمبر 2484۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سرسبز خطہ زمین میں سفر کرو تو نرم رفتار سے سفر کرو، اور جب کسی بنجر اور بے آب و گیا خطے میں سفر کرو تو تیز رفتاری اختیار کرو۔ اب اگلا باب ہے اونٹ کے متعلق احادیث۔ آئیے جانتے ہیں حدیث نمبر 2485۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سرخ اونٹ رکھنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ حوالہ ہے سند کے لیے محاسن صفحہ نمبر 361 سے رجوع کیا جائے۔ اگلی حدیث 2486 کہ نیز جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان مسلط رہتا ہے، لہٰذا اس کا پیٹ بھرو، اس کو قابو میں رکھو اور اس سے خدمت لو۔ حدیث 2487 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ سیاہ اور بدصورت اونٹ خریدا کرو، وہ بہت طویل العمر ہوتا ہے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 543 پر صفوان جمال کی حدیث کے ذیل میں جو انہوں نے روایت کی ابو عبداللہ علیہ السلام سے، جس میں فرمایا کہ میرے لیے بدصورت اونٹ خریدو۔ اگلی حدیث ہے 2488 اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ اپنے گھر والوں کے لیے باعث عزت ہوتا ہے۔ حوالہ ہے برقی نے صفحہ نمبر 635 پر اپنی اسناد سے عمر بن ابان سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2489 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی قطار کے درمیان سے نکلنے کو منع فرمایا، تو آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کے درمیان ایک شیطان ہوتا ہے۔ حوالہ ہے اس میں باقی نے مرسل سند سے اسی حدیث کو بیان کیا، برقی ہے مٹا ہوا تھا، اسی حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2490 نمبر ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا پیشہ اچھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زراعت جسے آدمی اپنے ہاتھ سے کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے اور کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرے۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زراعت کے بعد کون سا پیشہ اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے بھیڑ بکریوں کو گلے کو لیے ہوئے بارانی مقامات پر چلا جائے، یہی نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہے۔ دریافت کیا گیا کہ گلہ بانی کے بعد کون سا پیشہ اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گائے پال لے اور اس کے دودھ سے صبح نفع اٹھائے اور شام کو نفع اٹھائے۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے کے بعد کیا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اونچے درخت جن کے پاؤں زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور زمانہ قحط میں بھی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کھجور کے درخت بھی کتنے اچھے ہیں، جس نے اس کو فروخت کیا اس کی قیمت بالکل ایسی ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی کی راکھ کی تیز ہوا چلے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ جائے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے بعد کیا بہتر ہے؟ تو اس پر آپ خاموش ہو گئے، اور تو ایک شخص نے کہا کہ اور اونٹ کہاں گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بدنصیبی، دشواری، پریشانی اور گھر سے دوری ہے، اس میں صبح و شام نحوست ہی نحوست ہے۔ اس سے اگر نفع بھی حاصل ہوتا ہے تو منحوس اور بائیں سمت سے، لیکن یہ شقی اور ظالم جمال کو معدوم ہونے دیتے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے لیکن یہ شقی اور ظالم جمال اس کو معدوم نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ جملہ صحیح ہو گیا۔ مصنف علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ اس سے اگر نفع حاصل ہوتا بھی ہے تو منحوس سمت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگر دودھ دوہا جاتا ہے یا سوار ہوا جاتا ہے تو صرف بائیں جانب سے،
بریکٹ میں لکھا ہے دہنی اور اچھی سمت سے نہیں۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2491 ہے اسی ٹاپک پر، اور یہاں پہ اس ٹاپک پہ یہ آخری ہے حدیث کہ امام علیہ السلام نے بھیڑ کے متعلق فرمایا جب یہ فائدہ دینا شروع کرتی ہے تو دودھ اور بچوں کی شکل میں نفع دیتی ہی رہتی ہے، اور جب جانے لگتی ہے تو بھی مالک کو فائدہ دے کر جاتی ہے اپنے گوشت اور چمڑے وغیرہ سے، اور گائے جب نفع دینے لگتی ہے تو نفع دیتی رہتی ہے، اور جب جانے لگتی ہے تو چلی جاتی ہے، جتنا کھایا ہے اور جتنا نفع دیا ہے اس برابر ہو جاتا ہے، اور اونٹ جب نفع دینے لگتا ہے تو اس سے زیادہ کھا جاتا ہے تو نقصان ہی رہتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو نقصان ہی دے کر جاتا ہے۔ تو یوں یہ اس ٹاپک کے اوپر تمام احادیث مکمل ہوئیں، اور اب نیکسٹ باب ہے کہ اونٹ کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ پوری ہیڈنگ ہے، اور اس میں اس حوالے سے 6 احادیث آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ 2492 نمبر پہ ہے حدیث کہ سکونی نے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا کہ وہ بندھا ہوا ہے اور اس پر بوجھ لدا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ اسے کہہ دو کہ وہ کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے 2493 کے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حاملہ اونٹنیوں کو آخر میں رکھو، اس لیے کہ ان کے دونوں ہاتھ معلق ہیں اور ان کے دونوں پاؤں بھاری ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2494 ابن فیضاد الف لام فضال نے یہ فضال نے حماد لخام لام خے الف میم لخام سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اونٹوں کی قطار سامنے سے گزری تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر کسی ہوئی محمل ایک طرف کو جھکی ہوئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غلام اس کی محمل کو معتدل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل اور اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2495 ابو ایوب عین نے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ولید بن صبیح کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ ابو حنیفہ بریکٹ میں ہے کہ سعید بن بیان سابق الحاج الحمدانی بریکٹ کلوز ہو گیا، انہوں نے ماہ ذی الحج کا چاند قادسیہ میں دیکھا، قاف الف دال سین یہ ہے، قادسیہ میں دیکھا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو نجف کا ایک قریہ ہے۔ پھر لکھا ہے اور عرفات میں ہم لوگوں کے ساتھ پہنچا، 8 دن میں اتنی طویل مسافت طے کر لی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی تیز رفتاری میں تو اس کے لیے نماز ممکن نہیں، بریکٹ میں لکھا ہے سوائے اس کے کہ اس نے اشاروں سے نماز پڑھی ہو۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2496 اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے اپنے ایک ناقے پر 40 حج کیے اور کبھی اس کو ایک کوڑا بھی نہیں لگایا، سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2498 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اونٹ پر 3 سال حج کر لیا جائے اس کو جنت کا اونٹ قرار دیا گیا ہے، اور روایت کی گئی ہے کہ 7 سال، اس میں 7 سال اور اس حوالے سے ہم جان لیتے ہیں، حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث نمبر 2209 میں یہ ہدایت بیان کی جا چکی ہے، اور اسی طرح کا محاسن کے صفحہ نمبر 635 پر بھی مروی ہے۔ تو سامعین، ہم نے یہ اس ٹاپک پہ جتنی حدیث نہیں پڑھ لیں، اب اس کے آگے اگلا ٹاپک ہے جو کہ صرف اس میں ایک ہی حدیث دی گئی ہے، اور باب ہے کہ جو کچھ ایک کے بعد ایک سواری لے کے لیے آیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے جانتے، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام اور میم رے سے دال مرسد بن ابی مرسد افوی ان تینوں کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، یہ سب بدر کی طرف جاتے ہوئے ایک کے بعد ایک پر سوار ہوئے، اور یہاں پر بس اتنا ہی لکھا تھا۔ اور آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے مومن مسافر کی مدد و اعانت کا ثواب۔ حدیث نمبر 2499 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مومن مرد مسافر کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے 73 مصائب و تکالیف کو دور کر دے گا، اور دنیا و آخرت میں اس کو غم و ہم سے پناہ دے گا، اس سے کرب عظیم کو دور رکھے گا جس دن لوگوں کا دم گھٹا جاتا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی، تو یہ بس یہاں پر یہ ختم ہو گئی حدیث کہ جب لوگوں کو
اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ جو باب ہے سفر میں مروت، اور حدیث نمبر ہے 2500۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آپس میں مروت و سخاوت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آج جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کا خیال ہے کہ مروت و سخاوت فسق و فجور میں ہے، تو اور مروت و سخاوت دسترخوان پر چنے ہوئے طعام اور کسی کے ساتھ کچھ نیکی کرنے اور اس کی اذیت و تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے، مگر یہ سب شاطرانہ حرکت ہے، رفیق شاطرانہ حرکت ہے اور فسق ہے، فے سین قاف فسق ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ اب بتاؤ کہ مروت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں نہیں معلوم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مروت یہ ہے کہ انسان اپنا دسترخوان اپنے گھر کے صحن میں بچھائے، اور مروت کی 2 قسمیں ہیں، ایک مروت حضر میں اور ایک مروت سفر میں۔ حضر میں مروت یہ ہے کہ انسان تلاوت قرآن کرے، مسجد میں پابندی سے جائے، برادران ایمان کے ساتھ ضروریات کے پورا کرنے کے لیے جائے، پھر خادم پر بخشش کرے جس کو دوست دیکھ کر خوش ہوا اور دشمن ذلیل و خوار ہو جائے۔ اور سفر میں مروت و سخاوت تو وہ یہ ہے کہ اس کا توشے سفر کثیر مقدار میں ہو اور عمدہ نفیس ہو، اور جو لوگ ساتھ ہوں ان پر خوب خرچ کرے، اور اپنے ہم سفر لوگوں کی باتیں ان کے جدا ہونے کے بعد اور لوگوں سے پوشیدہ رکھنے، اور مزاج اور خوش مزاجی بہت ہو، گمراہی نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے میرے جد صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ بندے کو رزق بقدرے اس کی مروت کے عطا کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعانت بندے کے خرچ پر نازل ہوتی ہے، اور جتنی شدید بلا اور مصیبت ہوتی ہے اسی کے مطابق صبر نازل ہوتا ہے۔ اور ہم پہنچ گئے ہیں اب اگلی ہیڈنگ کی جانب، باب ہے کہ وہ منزلیں اور مقامات کے جن میں پڑاؤ ڈالنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 2501۔ سکونی نے اپنے اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو آخر شب استراحت کے لیے پڑاؤ ڈالنا ہے تو سرے راہ اور وادیوں میں پڑاؤ ڈالنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ یہ درندوں اور سانپوں کی جگہیں ہوتی ہیں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2502۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے جہاں درندوں کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اس کے دست قدرت میں خیر و بہتری ہے، اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں ہر درندے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے درندوں سے اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کر جائے۔ اور اب آئیے اگلا باب پڑھتے ہیں، اسی نشست میں ایک یہ باب اور پڑھ لیتے ہیں کہ جس کی ہیڈنگ ہے سفر میں پاپیادہ چلنا۔ حدیث نمبر ہے 2503۔ لکھا ہے منظر بن جعفر جیم یہ فے رے نے یحییٰ بن طلحہ نہدی نون ہے دال چھوٹی سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ پیدل چلو اور تیز چلو، یہ تم لوگوں کو ہلکا محسوس ہوگا، پھر بریکٹ میں لکھا ہے تھکان کم آئے گی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 2504 نمبر کی، کہ روایت کی گئی ہے کہ کچھ لوگ پیادہ سفر کر رہے تھے، اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پہنچے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پیادہ چلنے میں تکان کی شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیز رفتاری کا سہارا لو۔ اور اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 2505۔ لکھا ہے اور معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس کے اوپر قرض ہے، تو کیا اس پر حج کرنا واجب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مسلمانوں میں جو بھی پیادہ چلنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حجت الاسلام واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر لوگ پیادہ چل کر حج کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام کرا کاف رے الف عین کرا الغمیم الف لام غین میم یہ میم سے گزرے تو آپ علیہ السلام سے لوگوں نے تکان سفر کی شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا کمر مضبوط باندھ کر تو دیکھو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور وہ تھکن وغیرہ سب جاتی رہی۔
اور اب اسی ٹاپک کے اوپر بس یہ آخری حدیث اس نشست میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے حدیث نمبر 2506. علی بن ابی حمزہ نے ابو بصیر سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں جناب علیہ السلام سے قول خدا، یعنی قول خدا جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو. تو اس بارے کے متعلق، اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پا پیادہ حج کے لیے نکلے. میں نے عرض کیا کہ مگر پیدل چلنے کی اس میں طاقت نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ پیدل چلے کچھ سواری پر. میں نے عرض کیا کہ اس میں اتنی بھی مقدرت نہیں ہے. تو فرمایا کہ پھر لوگوں کی خدمت گزاری کرے اور ان کے ساتھ حج کو نکل جائے. اور اب اگلا باب ہے آداب مسافرت. حدیث ہے 2507. سلیمان بن داؤد منقری میم نون قاف رے چھوٹیے نے حماد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی کہ اگر تم چند لوگوں کے ساتھ سفر کرو تو ان سے اپنے معاملے میں اور ان کے معاملے میں مشورہ کرتے رہو اور اپنی باتوں سے لوگوں کو متبسم کرتے رہو اور اپنے زاد سفر میں سے لوگوں پر سخاوت کرو. جب وہ لوگ پکاریں تو فوراً پہنچو اور اگر مدد چاہیں تو ان کی مدد کرو اور اکثر اوقات خاموشی اختیار کرو. بہت زیادہ نماز میں مشغول رہو اور تمہارے پاس سواری یا پانی یا کھانے پینے کی چیز جو کچھ بھی ہے اس میں سخاوت نفسی ظاہر کرو. اور جب لوگ تم سے گواہی طلب کریں تو سچی گواہی دو اور جب لوگ تم سے مشورے کے خواہش مند ہوں تو انہیں اپنی رائے پیش کرو اور کسی کام کا پختہ ارادہ نہ کرو جب تک کہ اس پر بار بار نظر نہ ڈال لو اور وہ صحیح ثابت نہ ہو جائے. اور کسی مشورے پر فوراً فریفتہ نہ ہو جاؤ بلکہ اٹھو بیٹھو سو رہو کھاؤ پیو نماز پڑھو اور اس اثنا میں تمہارا پورا ذہن تمہاری پوری سوچ اس مشورے کی طرف متوجہ رہے. اس لیے کہ مشورہ دینے والا اگر کسی کو خوب سمجھ کر مشورہ نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اہل رائے ہونے کی قوت سلب کر لے گا اور اس امانت کو اس سے واپس لے لے گا. اور جب دیکھو کہ تمہارے ساتھی کہیں جا رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ وہ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ کام میں لگ جاؤ. اور جب وہ لوگ کسی کو صدقہ یا قرض دیں تو تم بھی ان کا ساتھ دو اور جو شخص تم سے سن میں بڑا ہے اس کی بات سنو. اور جب وہ لوگ تم کو کسی کام کا حکم دیں یا کوئی چیز مانگیں تو ہاں کہو نہیں نہ کہو، اس لیے کہ نہیں عاجزی کی علامت ہے جو بات علامت ہے. اور جب تم لوگ راستہ بھول جاؤ تو رک جاؤ آگے نہ بڑھو. اور اگر تمہیں کسی معاملے میں شک ہو تو ٹھہر جاؤ اور آپس میں مشورہ کر لو. اور جب تم لوگ اپنے راستے میں ایک شخص کو پاؤ تو اس سے اپنا راستہ نہ پوچھو. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چور یا ڈاکو کا جاسوس ہو یا وہ وہی شیطان ہو جس نے تمہارا راستہ بھلایا ہے. اور اگر دو آدمی ملیں تو ان سے بھی اجتناب کرو مگر یہ کہ ان میں تم لوگ وہ ہو دیکھو کہ جو میں نہیں دیکھ رہا ہوں. اور ایک صاحب عقل اپنی عقل کی آنکھوں سے ذرا بھی دیکھے گا تو حق کو پہچان لے گا اور شخص حاضر وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جو شخص غائب نہیں دیکھ سکتا. اے فرزند جب نماز کا وقت آ جائے تو اس میں ذرا تاخیر نہ کرو، فوراً نماز پڑھو، اس سے چھٹکارا حاصل کرو اس لیے کہ یہ قرض ہے. اور باجماعت نماز پڑھو خواہ وہ نوکے نیزہ پر کیوں نہ ہو. اور اپنی سواری پر ہرگز نیند نہ کرو اس لیے کہ اس سے سواری کی پشت جلد زخمی ہو جاتی ہے. اور یہ کہ صاحب حکمت لوگوں کا کام نہیں ہے لیکن یہ کہ تم محمل میں ہو جوڑ بند کو ڈھیلا کرنے کے لیے لیٹ رہنا تمہارے لیے ممکن ہو. اور جب منزل کے قریب پہنچو تو اپنی سواری سے اتر کر فوراً اپنے کھانے پینے سے پہلے سواری کے چارے پانی کا انتظام کرو اس لیے کہ وہ بھی تمہارا نفس ہے. اور جب کہیں منزل کرنے کا ارادہ ہو تو تم لوگوں پر فرض ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرو جس کا رنگ اچھا ہو، زمین نرم ہو، اس میں کھانے زیادہ ہو. اور جب سواری سے اترو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر بیٹھو. اور جب تمہیں پخانے جانا ہو تو راستے سے دور نکل جاؤ اور قضائے حاجت کرو. اور جب اس منزل سے کوچ کا ارادہ ہو تو پہلے اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس جگہ کو رخصت کرو، اس کو سلام اور وہاں کے بسنے والوں کو سلام کہو اس لیے کہ زمین کے ہر چپے پر ملائکہ آباد ہیں. اور اگر تم سے یہ ممکن ہو کہ اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ جب تک کہ صدقہ نہ کر لو تو ایسا کرو. اور تم پر یہ لازم ہے کہ جب تک سواری پر رہو کتاب خدا کی تلاوت کرتے رہو اور جب تک کوئی کام کرتے رہو تسبیح پڑھتے رہو. اور جب تک خالی رہو اور کوئی کام
نہ کرو تو دعائیں پڑھتے رہو، اور اول شب میں سفر سے احتیاط کرو، اور شب کے آخری حصے میں سفر کیا کرو، اور راہ چلتے وقت آواز بلند کرنے سے پرہیز کرو۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، باب ہے راستے سے بھٹک جانے والے کے لیے دعا۔ لکھا ہے حدیث نمبر 2508 پہ کہ علی بن ابی حمزہ نے ابو بصیر سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم راستہ بھٹک جاؤ تو ندا دو کہ یا صالح یا ابا صالح، اور اے صالح یا اے ابو صالح، آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں راستے کی طرف، اللہ پر رحم کرے۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا اس آیت کا عربی کا۔ اس کے بعد ہے 2509 حدیث پہ، اور روایت کی گئی ہے کہ خشکی پر حضرت صالح علیہ السلام موکل ہیں اور تری میں حضرت حمزہ موکل ہیں، حالانکہ مشہور ہے کہ خشکی پر حضرت خضر اور تری پر حضرت الیاس علیہ السلام موکل ہیں۔ یہ بات جو تھی نا حالانکہ والی، یہ بریکٹ میں تھی۔ اگلا باب ہے منزل پر اترتے وقت کی دعا۔ حدیث 2510، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی، جب تم کسی منزل پر اترو تو کہو، پروردگار مجھے بابرکت منزل پر اتار، تو بہترین اتارنے والا ہے، تو اس کی اچھائی کی تمہیں اللہ روزی دے گا، اور وہاں کی برائی سے اللہ تم کو دور رکھے گا۔ اگلا باب ہے کسی قریے یا شہر میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ حدیث 2511، اور جو وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کی، ان میں یہ بھی تھا کہ اے علی علیہ السلام، جب تم کسی شہر یا کسی قریے میں داخل ہونے کا ارادہ کرو تو جس وقت اس کو دیکھو تو یہ کہو کہ اے اللہ، میں اس قریے یا شہر کی بھلائی کا تجھ سے طلبگار ہوں، اور اس کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو یہاں کے ساکنین کے دل میں میری محبت پیدا کر، اور یہاں کے صالح بندوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ اور اب اگلا جو کہ باب ہے، آخری باب ہے اس نشست کا، اس ٹاپک کا، کہ عالم مسافرت میں موت۔ لکھا ہے 2512 حدیث ہے کہ حسن بن محبوب نے ابی محمد دانشی سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد مومن عالم مسافرت میں مر جاتا ہے اور وہاں اس پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا، تو اس پر زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس پر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اس پر اس کے کپڑے روتے ہیں، اس پر آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے، اور اس پر وہ دونوں ملک روتے ہیں کہ جو اس پر مقرر تھے۔ اور اب اگلی حدیث ہے، آخری حدیث 2513، کہ نیز جناب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسافر کی موت کا وقت آتا ہے اور اپنے داہنے اور بائیں متوجہ ہوتا ہے مگر کسی کو نہیں دیکھتا، تو وہ اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کس کی طرف ملتفت ہے؟ کسی ایسے کی طرف جو تیرے لیے مجھ سے بہتر ہے۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر میں تجھے اس مرض کی قید سے آزاد کروں گا تو تجھے اپنے اطاعت میں مشغول کروں گا، اور اگر میں نے تیری روح قبض کر لی تو تجھے اپنے جوار رحمت و کرم میں رکھوں گا۔ تو سامعین، بس یہاں تک اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اگلی نشست میں بیٹھیں گے، اگلی ریکارڈنگ میں، تو ہم بہت ساری معلومات نئے ٹاپک کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں، اور وہ ہے حج۔ تو بس انتظار کیجئے، اگلی میں ہم ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔